احمد فراز اس نے کیا ایک تقریر کی اور کیا کہا، بیچارے کو غائب کر دیا، 8-10 دن غائب رہا، مطلب اور اقبال بھی نہیں ہوتا۔ اچھا دنیا جانتی ہے، آپ نہیں کہہ رہے، دنیا جانتی ہے کہ کس نے اٹھایا، کیا کیا۔ یہاں اسٹیج پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا، جن کو ڈانٹا گیا، جن کے خلاف ظلم ہوا، جن کو مارا پیٹا گیا، مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا۔ پھر وہ کہاں سے برآمد ہوا؟ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ وہ برآمد کہاں ہوا؟ آزاد کشمیر۔ اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کمپرومائزز میں، انٹرنیشنل پوزیشننگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے۔ وہاں رجیم چینج آپ نے کر دیا، ایک نہیں دو کیے۔ جب عمران خان کے فیور کی حکومت تھی وہاں پر اس کو گرایا گیا، پھر اس کے بعد انتخابات میں گرایا گیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاستدان عوام سے رابطہ نہیں رکھے گئے تو وہاں جس انداز سے ریزسٹنس ہوا، خوف کرنا چاہیے نا، سیکھنا چاہیے۔ کہاں سیکھیں گے بھائی ہم؟ اگر کشمیر سے نہیں سیکھیں گے، آزاد جموں اور کشمیر سے نہیں سیکھیں گے، اگر جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں نہیں سیکھیں گے، جو بلوچستان میں پریشانی ہے اس سے نہیں سیکھیں گے، کے پی میں جو پریشانیاں ہیں اس سے نہیں سیکھیں گے، تو سیکھنے کا کیا ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں سیکھنا۔ اچھا جی، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے آپ سے ذکر کیا حمود الرحمان کمیشن اور کارگل کی رپورٹ کے حوالے سے، دوسرے میں کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جب ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا، تو اس کے اوپر قانون معیشت کا بھی چلتا ہے۔ یعنی فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک لوگوں کو یقین نہیں ہو کہ آپ ریکارڈنگ ہم پر نہیں کر دیں گے۔ ریکارڈنگ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انٹرنیشنل لا سے ہٹ کر کس نے کرایا؟ یہ بھی میں کھل کر آپ کے سامنے بتاؤں گا کس نے کرایا، مگر انٹرنیشنل لا کو چھوڑ کر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا۔ قانون کی بالادستی نہیں تھی وہ، آپ نے فیصلہ دے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، یہ 12 بلین یا 10 بلین کا جرمانہ پڑ گیا ہمیں، کچھ نہیں، ایک پیسہ نہیں آیا۔ اور دنیا ایسی ہے جو قانون کے پر دنیا بھی نہیں چلتی۔ دنیا نے کیا فیصلہ کیا کہ جو ریکو ٹیک کے جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا وہ 30 سال میں کتنے پیسے کماتے، پاکستان تم 30 سال کے پیسے دو۔ کمال ہے، کوئی فیصلہ، آپ وکیل ہیں، کسی عدالت، کوئی عدالت ایسے فیصلہ کر سکتی ہے، مگر ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کے پیر نہیں ہیں، آپ کے گھٹنے نہیں ہیں، آپ انٹرنیشنلی بدنام ہیں، آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے، آپ پامال کرتے ہیں سب چیزوں کا، آپ ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے عورتوں پر جس طرح سے ظلم کیا، آپ نے بچوں پر جس طرح سے ظلم کیا۔ میں پاکستان کے لیے دعا کرتا تھا، اچانک جناب غزہ کا معاملات شروع ہوئے تو میں شرمندہ ہوا اپنی ہی نظروں میں اللہ تعالیٰ سے میں نے پہلے غزہ کی دعا کرنی شروع کی اور پھر پاکستان کے متعلق۔ میں جو ظلم یہاں پر ہوا، آپ کو مشرف صاحب کے ماشاء اللہ نے اتنی تکلیف نہیں دی ہوگی جتنی آج، بغیر ماشاء اللہ کے آپ کی تکلیف، جتنا ظلم مشرف صاحب کے زمانے میں نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لاہور گیا تو جعفری صاحب نے اور سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک عجیب ماحول تھا۔ کراچی میں شاید وہ ماحول نہیں دیکھا کہ ہر گھر میں ایک ایک چیز توڑی گئی، بار بار آ کر توڑی گئی۔ اگر بچے تھے گھر کے اندر تو خاص طور پہ وہ کون سا بٹ تھا جس نے گاڑیاں توڑ کر مشہور کیا اپنے آپ کو، بلو بٹ، تو پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر خاص طور پر 4-4 5-5 مرتبہ گئے، ہر بچوں کے ہوتے ہوئے بچوں کو ڈرانے کے لیے ہر چیز، شیشے کی چیز توڑی۔ عمر ڈار کے یہاں اور ریحانہ ڈار کے یہاں میں گیا تو کرائے کا فرنیچر، یہ کروڑ پتی بزنس مین ہے، کرائے کا فرنیچر، پتہ چلا جی 5 مرتبہ آ کر ہر چیز توڑ کر گئے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ جن کو آپ نے طاقت دی ان کے پاس تو اتنی طاقت، ان کو تو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو تو حکومت نہیں دی گئی۔ یہ جھوٹی طاقت، یہ کراچی سے جیتے ہوئے ایم کیو ایم کے لوگ، کوئی جیتا ہے یہاں سے کراچی سے ایم کیو ایم جیت سکتی ہے؟ ان کو وہاں بھیج دیا تو وہ کیا قانون بنائیں گے؟ وہ ایسی قانون بنائیں گے جو دھاندلی، جس کے ایم کیو ایم کے ظلم سے یہ شہر نکلا ہے، اب یہ مختلف انداز سے دوسرا ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے وہ ہتھیار والا کرتے تھے، اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہی ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے یہ کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر، اور میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہی مگر پبلش نہیں ہوتی۔ میں نے یہ کہا کہ ہم سب لوگوں نے بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالا کیونکہ میرا ملک ہے،
मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। मैं हसीना वाजिद साहिबा को मिला बाकू में भी, मैंने उनसे भी कहा कि हालात बेहतर हो सकते हैं। खैर जो उनसे बात हुई वो मैं यहाँ कह नहीं पाऊँगा, मगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सिविलियन हुकूमत ने, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ एक मामले पर भुट्टो साहब को, कि भुट्टो साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। उन्होंने पर्दा डाला कि हमारी फ़ौज से जो गलतियाँ हुई होंगी उनको हम पब्लिश नहीं करते, उन्होंने पर्दा डाला। मगर आपने उनके साथ क्या किया? लटका दिया उसको। कितना जुल्म है कि सिविलियन पर्दा डालते रहे। अंदर जो इंटरफेरेंस हुई उसके अंदर भी हर हुकूमत ने पर्दा डाला, पीटीआई ने पर्दा डाला, पीडीएम ने पर्दा डाला। आज भी सिविलियन हुकूमत मालकी करती है कि जो कुछ एजेंसीज कर रही हैं। तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ वकला को और 6 जजेस को जो खड़े हो गए। माशाअल्लाह, क्या बात है। जब उम्मीदें कम हो जाती हैं तो अल्लाह ताला एक रोशनी की किरण फिर से छोड़ता है। तो मैं 6 जजेस को तारीफ़ करता हूँ और मुझे यकीन है कि वो भी खड़े रहेंगे और ये जो कानून की बालादस्ती है इसके ऊपर अमल कराएंगे। मगर अब मैं आगे आना चाहता हूँ। मीडिया के हवाले से आप जानते हैं आपका मुंह बंद है, हर एक का मुंह बंद है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये बातें अगर पहुँचा सकें, क्योंकि एक ज़माना था जब मैं रेसिडेंसी में था तो कभी कभी कोई बात सुन लेता था, आ जाता था, अब वो इम्कान नहीं है। अब मैं हल की तरफ जाना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सारी बातें तो हो गई, क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं हम, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, और आखिर में हम खुलासा मैं पेश कर दूंगा कि हम 3 बातें क्या चाहते हैं, वेरी सिंपल। मगर एट द सेम टाइम मैं हल की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा जी, पहला हल ये है, पहला हल सुनते जाइए, पहला हल ये है कि कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, ज़मानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। और इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट बात कर सकते हैं, मगर स्टेक होल्डर्स टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। मशरक़ी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे। जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये क्या बात हुई कि आप मुड़ मुड़ कर ये कहते हैं जी पाकिस्तान तोड़ना। ये वली खान बेचारे यहाँ हैदराबाद जेल में थे, हैदराबाद जेल में उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, और उस गद्दारी के जेल के मुकदमे में उन्होंने 40 पेज की एक रिपोर्ट लिखी, अपनी गवाही दी, और उसके अंदर कहा कि जी हम पाकिस्तान के गद्दार नहीं हैं, हम पाकिस्तान के बचाने वालों में से हैं। फैज़ अहमद फैज़ हैदराबाद जेल में गिरफ्तार थे, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था। ये तो बड़ा खुश है। मौलाना मौदूदी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला, पता नहीं किसके ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकाबला। एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो। और कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है, उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। कभी आपको 9 में मिल जाता है,